اگر یہ جو ہے نا ختم ہو جائے تو تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس 313 مسلمانوں کے اللہ جل شانہ نے مدد کیا اور فرشتے اللہ پاک نے جو ہے نا بھیجے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3000 فرشتے اللہ پاک نے بھیجے تھے، دوسرے میں آتا ہے کہ 5000 فرشتے، اور اللہ جل شانہ نے خود اعلان کیا کہ میں خود انشاءاللہ میدان میں آؤں گا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آیا اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ بس کرو، بس اللہ جل شانہ کی مدد آیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ اللہ کا مدد جو آتے تھے نا، تو 2 آدمی وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے نا بیٹھے تھے اور تماشا کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کیسے بھاگے گا۔ جب فرشتوں کی قطار انہوں نے دیکھا آسمان سے اتری ہوئی سفید کپڑوں والا، سفید پگڑی والا اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے، تو وہ ایک تو بھاگ گیا اور دوسرا جو ہے نا ڈر سے مر گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ نے لا الہ الا اللہ یہ جنگ بدر میں دکھایا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ 1000 کافر تھے مقابلے میں، اس کے ساتھ سواریاں بھی برابر، اسلحہ بھی برابر، اور ایسے جو ہے نا غرور اور تکبر سے آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو بھگایا، مسلمانوں کو پتہ نصیب کیا۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، ایمان ایسی چیز ہے نا، جب جو صحابی ایمان لایا تو وہ صحابی پھر کسی چیز سے، کسی تکلیف سے کافروں سے نہیں ڈرتے۔ اتنے ظلم ان پر کرتے تھے نا، لیکن پھر بھی جو کیا کہتے کہ احد اللہ ایک ہے۔ اور خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، انہیں ابتدا زمانہ سے مسلمان ہوئی تھی اور بہت زمانے تک جو ہے نا تکلیفیں برداشت کی۔ جب آخر وقت میں جو ہے نا فتوحات کا دروازہ کھلا اور فتوحات آیا تو پھر رونے لگتی تھی کہ اے اللہ، ہماری تکلیفوں کا جو ہم نے دین کے خاطر جو ہے نا برداشت کیے، اس کا بدلہ تو دنیا میں نہیں ملے، دنیا تو کبھی نہیں ملی۔ وہ آخرت کے لیے جو ہے نا وہ سارے کام کرتے تھے، یعنی اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے آخرت کی بنیاد پر۔ کہ نبی علیہ السلام ان پر جو ہے نا بشارت ہے جنت کی سناتے تھے کہ جنت میں اتنا حور ملے گا، اتنا جو ہے نا آپ کو غلمان ملے گا، اتنا جو ہے نا باغات، اور ادنا جنتی کو اس دنیا کے 10 گنا بڑا جنت ملے گا۔ تو اور اسی طرح میرے بھائی دوست بزرگوں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام اس کے سامنے کرتے تھے تو وہ آخرت کی بنیاد پر لڑتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ عمر بن جموع رضی اللہ عنہ جو ہے نا لنگڑے صحابی تھے، اور وہ بھی جو ہے نا نکل گیا، اور جو نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتی تھی کہ میں جو بیوی اپنے لنگڑے پاؤں سے جو ہے نا جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم معذور ہے، آپ کو نہیں چاہتے تو کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹے جو ہے نا جنت میں جائے گا، ہم جو ہے نا ہمارا بھی شوق ہے کہ ہم بھی لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلو پھرو۔ تو اپنی بیوی نے جو ہے نا انہیں تانا دیا اس وجہ سے کہ واپس نہ آ جائے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جنگ سے جو ہے نا بھاگ کے آ رہے ہو۔ تو جب وہ گھر سے نکل جاتے نا تو انہوں نے دعا کیا کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ ہمیں اپنے اہل کو پھر واپس نہ کرو۔ جب جنگ میں گیا اور جو ہے نا وہ شہید ہو گیا، پھر جب اس کی بیوی اپنے خاون کی لاش لانے کے لیے جو ہے نا اونٹ کو لے کے چلا گیا اور اونٹ پر اس کا لاش لادا، تو
تو وہ اونٹ جو ہے نا احد کی طرف جاتا تھا، ہاں ادھر اس طرف نہیں آتا تھا. ہاں پھر نبی علیہ السلام کا سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کو بھی یہی حکم ہے. کیا عمر نے جانے میں کچھ کہا تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں یہ دعا پڑی کہ اے اللہ ہمیں اپنے اہل کو واپس نہ لوٹا دے. تو بس وہ ادھر وہاں اس کو دفن کر دیا. میرے بھائی دوست یہ جنت کی شوق تھی. ہاں صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان ایسے جو ہے نا پختہ ہو گیا تھا نا، جب جو آدمی ایمان لاتا تھا نا وہ کسی تکلیف کی یعنی سخت سے سخت تکلیف وہ پھر ایمان سے نہیں ہٹا سکتے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، اور ایمان کے 70 شاخیں ہیں. ہاں جی، سب سے اول جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور سب سے کم کسی راستے سے کسی تکلیف چیز کو جو ہے نا ہٹا دینا. ہاں جی، تو ایمان میرے بھائی دوست بزرگوں، جس کے دل میں جس کو ایمان مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ ایمان 24 گھنٹے ایمان فرض ہے. دیکھو نماز 5 وقت فرض ہے، حج عمر میں فرض ہے، ہاں اور اسی طرح جو ہے نا زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 1، لیکن ایمان یہ 24 گھنٹے فرض ہے. تو اس ایمان کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. یہ ایمان ہمارا، اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. انہیں اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا کہ موت کے بعد زندہ ہونا یہ حق اور سچ ہے. اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام انہیں رسولوں پر جتنی بھی اللہ پاک نے بھیجے ان پر ایمان لانا، کتابوں پر اللہ پاک نے جتنی کتابیں نازل کی نا اس پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ ایمان ہے. ہاں جی، اور شر اور تقدیر پر ایمان لانا، یعنی شر اور خیر یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ایمان ہے میرے بھائی دوست. اس ایمان پر صحابہ کرام نے جو ہے نا سب کچھ قربان کر دیا. جب ایمان صحابہ کرام نے لایا اور ایمان اس کے دلوں میں پکا ہو گیا تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، انہوں نے مکہ چھوڑا، حبشے کی طرف ہجرت کیا، اور اسی طرح جو ہے نا سب مال جائیداد سارے ان کو چھوڑا، اور جو ہے نا ایمان کی حفاظت کے لیے نکل گیا. جب ادھر جو ہے نا ان شریروں نے ادھر بھی نہیں چھوڑا تو پھر واپس آ گیا، پھر ہجرت کیا، پھر مدینہ منورہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کو ارشاد فرمایا کہ بس مدینہ چل. تو مدینے والوں نے صحابہ کرام کی نے مہاجرین کی ایسے نصرت کیا کہ ایسے نصرت کی مثال نہیں ملتی دنیا میں، کہ انہوں نے ادھر اتنی تک جو ہے نا کہ ایک آدمی کی 2 بیوی، تو انہوں نے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی باشارہ جو قائم کیا تھا نا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمارا جو ہے نا 2 بیوی ہے، تمہارے جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور جب عدت پورا ہو جائے تو تم اس کو جو ہے اس کے ساتھ ایسے نصرت کیا. مال تو اس کے ساتھ تقسیم کیا انہوں نے. دیکھو وہ جب انہوں نے ایسا کیا پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بس یہ تمہارا زمین ہے، یہ تمہاری زمینوں میں کام کرے گا، اور آدھا اس کو دے دو، آدھا آپ لے لو. ہاں اور ایسے آتا ہے نا، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تقسیم کرتے تھے نا تو انہیں کھجور کا جو پتی جو ہے نا وہ کھجور کے نیچے رکھتے تھے نا، کہ یہ جو ہے نا ایک حصہ زیادہ نظر آتا ہے، دوسرا کم نظر آتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس لیے رکھتے تھے نا کہ یہ زیادہ وہ نہیں لیتے، وہ یہ کم لے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو کھجور جو ہے نا پتے میں نہیں رکھا وہ زیادہ تھے، اور جو پتی نیچے رکھتا تھا اس لیے زیادہ کہ یہ زیادہ وہ لے گا. ایسے جو ہے نا انہوں نے بھائی چارہ اور اس کا نصرت کیا نا. اس لیے نبی علیہ السلام نے انصار کے لیے جو ہے نا دعا کی، اے اللہ انصار کو بخش دے، اس کے اولاد کو بخش دے، اس کے اولاد کی اولاد کو بخش دے نا. اسی طرح میرے بھائی دوستوں نے ایسے نصرت کیا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام نے
انہیں جب سب کچھ چھوڑا ایمان کی خاطر، ایمان کو اپنایا، تو پھر اللہ پاک نے ایمان کے بعد جو ہے نا نماز کا حکم اللہ پاک نے، اور نماز کے لیے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اوپر عرش معلیٰ میں بلایا، اور فرماتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام جب اوپر چلا گیا، اوپر گیا، اور اللہ جل شانہ نے یہ تحفے کے طور پر نماز دیا، اس لیے فرماتا ہے نا کہ نماز عرشی تحفہ ہے، سارے احکامات یہ فرشی ہے، یہ زمین پر نازل ہوا، اور نماز کے لیے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اوپر عرش معلیٰ میں بلایا، ادھر جو ہے نا یہ، اور اس لیے میرے بھائی دوستو 50 نمازیں دیے، جب 50 نمازیں دیے اور وہ راستے میں آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ کیا ملا، تو انہوں نے کہ 50 نمازیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں چلو وہ کم کرو، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے نا چلا اور 5 کم کیا تو 45 ہو گیا۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل سے فرمایا کرتے تھے کہ 9 بار جو ہے نا نبی علیہ السلام آتا جاتا، یعنی 45 نمازیں کم کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ چلو اور کم کرو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بس، اور ہم جو ہے نا مجھے حیا آتی ہے کہ ہم اتنے اس سے کم نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چلو نماز 5 پڑھو اور ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ پاک نے اس امت پر انہیں مہربانی کیا، اور اللہ پاک نے جو ہے نا اس امت پر برکات اور کامیابی کے لیے جو ہے نا انہیں بانے ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 50 کا ثواب ملے گا۔ جی اس لیے فرماتا ہے نا کہ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک بکری چرانے والا اذان کرے گا اور پھر وہ نماز پڑھے گا تو اللہ جل شانہ فرشتوں پر فخر کرے گا، یہ کس کے ڈر سے کرتے ہیں، یہ میری وجہ سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو جو ہے نا 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ کو دین پسند ہے اور دین کی محنت کرنے والوں کو پسند ہے، اس لیے فرماتے ہیں نا کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی نمازوں پر محنت کی۔ فرماتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں پر جب کوئی خرچ کے تنگیاں آتے نا تو نبی علیہ السلام اس کو نماز کا حکم فرماتے، اور یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بہترین انجام یہ تو رزق تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ میں آپ کو دوں گا، بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ جی اس لیے فرماتے ہیں نا کہ مولانا احمد لاٹ سے فرمایا کرتے تھے نا کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 5 انعام دے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اس کو جو ہے نا اس کے رزق کا تنگ سے ہٹا دیا جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ رزق میں 5 چیزیں آتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، شادی، سواری، یہ 5 چیزیں رزق میں آتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو جو ہے نا رزق ایسے فراخ کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست بزرگوں 4 جو ہے نا یہ موت کے بعد ملے گا۔ قبر کے عذاب اس سے ہٹایا دیا جائے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پل صراط کے پل پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، اور بغیر حساب کتاب اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ حضرات صحابہ کرام جب نماز فرماتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آدمی نمازی کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو جائے، جب یہ دوسری چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں نا تو اللہ پاک بھی اس سے اپنے توجہ ہٹا لیتا ہے، اور اللہ جل شانہ 3 مرتبہ اس کو اعلان کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہے، کس کی طرف گیا؟ یہ بندہ نہیں آئے گا تو پھر تیسری مرتبہ جب ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہے، تم کدھر چلا گیا؟ آج یہ ہمارا نماز ایسے ہے، ہم نماز میں اللہ اکبر کہے تو بس شیطان آتا ہے ہمیں جو ہے نماز سے دور کر لیتا ہے،
کبھی گاؤں میں چلتا ہے، کبھی گھروں میں چلتا ہے، کبھی کسی ہاں اسی وجہ سے پر اللہ ارشاد فرماتے کہ اے میرے بندے میرے سامنے کھڑو۔ اور اسی طرح جب انسان جو ہے نا نمازی جو ہے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سبق پڑھتا ہے الحمدللہ، تو اللہ جل شانہ ادھر سے ارشاد فرماتے ہیں تم نے سچ کہا ہے کہ سارے تعریفیں میرے لیے۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے نا دوسری چیز پر ہمارا توجہ چلا گیا پھر اللہ پاک بھی اپنا توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جب نماز میں کھڑا ہوتے ہیں نا تو ایسے نماز پڑھتے تھے کہ پرندے آتے تھے اور اس پر جو ہے نا بیٹھ جاتے تھے، پرندوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے کہ نہ درخت یا لکڑی ہے، ایسے نماز وہ پڑھتے تھے۔ ہاں جی، اور اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی باغ میں نماز پڑھتے تھے، باغ جو ہے نا گنجان تھا، حضرت ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو باغ بہت گنجان تھا، تو وہ ایک پرندہ آیا اڑا، اس کو جو ہے نا راستہ نہ ملا باہر جانے کی، تو اس کا نظر بھی اس کی طرف چلا گیا۔ جب نماز میں خیال آیا تو بول ہو گیا کہ کتنا رکعت ہوا کتنا، تو سجدہ سہو کیا، پھر نماز پورا کیا اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر۔ اس باغ کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل آ گیا۔ یہ باغ میں آپ کو جو ہے نا اللہ کے لیے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا وہ اسی وقت تقسیم کرا اس کے رشتہ داروں کو۔